بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسن ٹاکس ویژول میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہیکل سلیمانی، تابوت سکینہ اور یروشلم شہر کی مکمل تاریخ بذریعہ قرآنی حوالہ جات سے بیان کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل حسن ٹاکس ویژول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ہیکل سلیمانی، قرآن مجید میں اس کا ذکر ایک مسجد کے طور پر آیا ہے اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس شہر ہے۔ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کو سمجھنے سے پہلے یروشلم شہر کی تاریخ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ یروشلم شہر دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں ان کا مسیحا ظاہر ہوگا، جس کے بعد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا اور وہیں سے بیٹھ کر وہ مسیحا ساری دنیا پر راج کرے گا۔ اور ظاہر ہے وہ مسیحا دجال کو تسلیم کرتے ہیں، جس کے آنے کی وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں مسجد اقصی اور بیت المقدس پر حملہ اس کی علامت ہے۔ وہ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مسیحا یعنی دجال کی راہ ہموار کر سکیں۔ اس کے برعکس عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم شہر میں تشریف لائیں گے تو وہ عیسائیوں کے تمام عقائد کی تصدیق کریں گے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے مذہب اسلام کو سچا ثابت کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد ظہور قیامت ہوگا۔ یروشلم شہر تاریخی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس پر کئی دفعہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ شہر 2 دفعہ مکمل تباہ و برباد ہو گیا۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کا نام قرآن پاک میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کہہ کر پکارا گیا۔ آپ کو بادشاہت ملنے سے قبل وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے بہت سے علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت سموئیل علیہ السلام تھے اور وہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، جن کا قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں آیا، بلکہ ان کو ایک پیغمبر کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ان پر ایک بہادر حکمران مسلط کیا جائے جو دشمن سے انہیں نجات لائے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت سموئیل علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے ان کو یہ کہہ کر بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ غریب اور عام سا شخص ہمارا بادشاہ بننے کے قابل نہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہیں ان کے پیغمبر یعنی حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے، بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی عطا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ ان کے نبی نے کہا کہ ان کی بادشاہت میں تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے دوبارہ قبضے میں دے دیا جائے گا۔ دوستو، یہ آخر تابوت سکینہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کے لیے یہ اس قدر اہم کیوں ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کے نبی نے کہا، اس کی یعنی طالوت کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق دوبارہ آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا ایک بقیہ ترکہ بھی ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے ایک کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ اس صندوق کو صندوق سکینہ یا تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ سکینہ سے مراد دل کو سکون دینے والا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ماضی کی تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تابوت سکینہ ایک لکڑی سے بنا ہوا صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا، اور پھر ان کی وراثت کے طور پر یہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے اور اس طرح یہ بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ یوں یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت کے اندر تورات کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر دی گئیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے عصا مبارک اور پیرہن، اور ایک برتن جس میں من و سلوہ محفوظ تھا۔
یہ سب اس تابوت کے اندر محفوظ ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس احسان کو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے سکینہ تھا، یعنی دل کو سکون دینے والا، کیونکہ جب بھی بنی اسرائیل کو کوئی مشکل پیش آتی یا جنگ میں شکست کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل کے لوگ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا مانگتے تو ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ بعد میں بنی اسرائیل کے لوگ نافرمانیوں اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں قوم مالکہ کے ایک لشکر جرار نے ان پر حملہ کیا اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس کی بے حرمتی کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ ساری مشکلات اس تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے ہیں۔ اس طرح انہوں نے یہ تابوت واپس کر دیا جو حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں بہت کم عمری میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے حضرت طالوت علیہ السلام کو جنگ کی دعوت دی، لیکن بنی اسرائیل میں کوئی بھی شخص جالوت سے لڑائی کے لیے نہ نکلا۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے مقابلے پر نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی آنکھ کا تارا بن گئے اور حضرت طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ نے تابوت سکینہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر شروع کروائی۔ ابھی ہیکل کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا آغاز جاری رکھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تکمیل کو پہنچا۔ اسی بنیاد پر اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلیمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا اور یہ 410 سال تک قائم رہا۔ وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل آپسی جھگڑوں اور گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ مورخین کے مطابق 510 قبل مسیح میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کو قتل کیا بلکہ ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس میں آگ لگوا دی اور اس میں موجود تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے تابوت سکینہ کی خوب بے حرمتی کی اور اس بے حرمتی کی سزا اسے ایرانی حملہ آوروں جن کا سپہ سالار ذوالقرنین تھا ان سے شکست کی صورت میں ملی۔ جب ایرانی حملہ آوروں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو بنی اسرائیل کو دوبارہ بیت المقدس میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ پہلے ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل نے 70 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ ہیکل تعمیر کروایا، مگر تابوت سکینہ اس میں موجود نہیں تھا۔ بخت نصر کے ہاتھ لگنے کے بعد تابوت سکینہ کہاں گیا اس کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ یہودی آج بھی اس کی تلاش میں ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر ان کو تابوت سکینہ مل جاتا ہے تو وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر سکیں گے۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے بعد بھی وہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہا۔ اس عرصہ کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی، جس کی وجہ سے رومی حکمران ٹائٹس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یوں ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ اس وقت تابوت سکینہ کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ کچھ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں موجود ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے جہاں ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتہ، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو ظاہر کرے گا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.